السلام علیکم، میں ہوں شہر اقبال سے محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملٹی سٹیپ ایجوکیشن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو قصیدہ۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ تو گویا شاعر اشعار کے ذریعے کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کا قصد کرتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے، تو اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگوں کے خیال میں لفظ قصیدہ عربی زبان کے ہی ایک دوسرے لفظ قصید سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مغز یا گودا۔ تو گویا اصناف شاعری میں قصیدے کو وہی نمایاں مقام اور اہمیت حاصل ہے جو کہ انسانی جسم میں اور انسانی اعضاء میں دماغ یا مغز کو حاصل ہے۔ قصیدے کی ابتدا اہل عرب نے کی، لیکن اردو ادب میں قصیدہ فارسی کے ذریعے سے داخل ہوا۔ قصیدے کے اشعار کی تعداد معین اور مقرر نہیں ہے۔ قصیدے کے اشعار کی تعداد کم از کم 5 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اردو قصیدے میں مرزا محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق نے نمایاں مقام حاصل کیا، اور ان دونوں شعراء نے قصیدے کو بہت اعلیٰ و عرفہ مقام تک پہنچایا۔ مرزا محمد رفیع سودا کو اردو قصیدے کا امام کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اردو قصیدے کی مزید تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں کہ اردو قصیدے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور اس کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے شروع کریں۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ لیکن اصطلاح شاعری میں قصیدہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی زندہ انسان کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قصیدے سے مراد صرف کسی زندہ انسان کی مدح یعنی تعریف ہی نہیں، بلکہ قصیدے میں کسی زندہ انسان کی مدح یعنی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی مذمت یا بدتریفی بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قصیدے کا آغاز یعنی قصیدے کی ابتدا اہل عرب نے کی تھی۔ عجمیوں نے خلفائے بنو عباس کے دربار میں قصیدے کی ابتدا کی، پھر یہ صنف سخن یعنی قصیدہ فارسی سے اردو میں داخل ہوا۔ ہیئت کے اعتبار سے غزل کی طرح قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے باقی تمام اشعار کے مصرع ثانی سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ قصیدے کے اجزاء کون کون سے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے۔ قصیدے کے 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 حسن طلب اور نمبر 5 دعا۔ تو آئیے پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ تشبیب کیا ہے۔ قصیدے کے وہ اشعار جو بطور تمہید قصیدے کے آغاز میں لائے جاتے ہیں ان کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں ہر طرح کے موضوعات کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس طرح شاعر کو اپنی فنکاری اور اپنی قدر الکلامی کے اظہار کا پورا موقع موجود ہوتا ہے۔ قصیدے کا دوسرا جز ہے گریز۔ یہ قصیدے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ تشبیب میں شاعر مختلف مضامین باندھتے ہوئے دفعتاً غیر محسوس طریقے سے ممدوح کی مدح کی طرف آتا ہے، اسے گریز کہا جاتا ہے۔ قصیدے کا تیسرا جزو ہے مدح۔ اس حصے میں شاعر ممدوح کی مدح یعنی تعریف کرتا ہے، اور ممدوح کی تعریف کے علاوہ اس کے گھوڑے، ہاتھی اور تلوار کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے حسن طلب۔ اس حصے میں شاعر بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے
اپنا مدعا اور مقصد اپنی زبان پر لاتا ہے کہ ممدوح پر گراں نہ گزرے، اور اگر وہ بخیل بھی ہے تو پھر بھی وہ کریم بن جائے اور شاعر کا دامن مراد گوہر مقصود سے بھر دے۔ قصیدے کا 5واں اور آخری جز ہے دعا۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی خوشحالی اور درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ تشبیب کی طرح یہ حصہ بھی لفظی شان و شوکت کا مرقع ہونا چاہیے تاکہ اختتام پر سامعین مطمئن ہو جائیں۔ اردو قصیدے میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف سنہالی اور مرزا داغ دہلوی کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ مرزا غالب کا ایک بہت مشہور قصیدہ ہے اور اس کا ایک دعائیہ شعر ہے۔ کہتے ہیں، تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔